ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے اگر ہم معنویت کی طرف غور و فکر کرتے ہیں تو موبائلہ کی جو معنویت کہیں یا سمبل یا پیغام کہیں وہ کیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اتنا بڑا جو معاملہ سامنے آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جو سامنے جن سے موبائلہ ہوا آ کے کوشچنز کرتے تھے، ان کے جواب وہ پٹ اپ کرتے تھے، وہ جواب دیتے بھی تھے، تو ایسی کیا سچویشن تھی جو موبائلہ کرنا پڑا؟ یہ ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو. بہت اہم بات ہے جی. اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب میں تفصیل سے دینا چاہوں گا اور اس کا آج کی دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات دیکھیے، آج دنیا میں ڈائیلاگ اور ڈائیلاگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، افہام و تفہیم. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی یہیں سے شروع ہوتی، اس کی معنویت اس واقع مباہلہ کی ایک ایک قدم پر معنویت چھپی ہوئی اور سمبل چھپے ہوئے ہیں. رسول اسلام اپنی مسجد میں غیر مسلم کو بلا کے ڈائیلاگ کر رہے ہیں. پہلی معنویت کہ دیکھو ایک مقدس جگہ پر، مسجد نبوی سے زیادہ مقدس کون سی جگہ ہو سکتی جس کے بنانے میں خود حضور پاک کا بہت اچھی بات پسینہ کوئی نہیں ہے شامل دوسری جگہ. اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ کوئی مسجد ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کو بنانے میں خود حضور پاک کا پسینہ شامل ہے. آپ نے خود محنت فرمائی ہے اس کو مسجد کو بنانے کے لیے. اس مسجد میں نان مسلم کو بلا کے ڈائیلاگ کرنا، تو ڈائیلاگ کی اہمیت آپ سمجھیے کہ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو متمدن دنیا کا بھئی ہتھیار نکالنا تو مجبوری میں پیغمبر نے ہتھیار نکالے ہیں کہ جس وقت یہ ہوا ہے کہ جب کوئی مدینے میں لڑنے کے لیے آ گیا حملہ کرنے کے لیے، تو اب اس کا سوائے اس کے اور کیا حل ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تلوار لے کے نکلیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے 1400 برس پہلے ڈائیلاگ کی اہمیت بتا دی کہ اپنی مسجد میں ڈائیلاگ کروایا نان مسلم سے، علمی مباحثہ. بہت اچھی بات ہے، بے شک یہ ایک پہلی معنویت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کے بعد اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور شاید اس کے بعد آپ کے جو پروگرام میں جو ٹائم کی جو وہ قیود ہیں وہ اس کی اجازت نہ دیں کہ ہم اور اس کے بعد بات کر فی الحال ابھی ٹائم ہے، لیکن اس کے بعد ہم اور باتیں بیان کریں گے کہ یہ اس واقعے کو ابن ہشام نے لکھا. ابن ہشام، جی بالکل، جو سیرت ابن ہشام میں جو ہے وہ یہ چیز دی گئی ہے، اور دوسرے حوالے بھی کچھ ہیں جو میرے پاس ہیں. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کتنی اہم بات میں کہنے والا ہوں. تو کہ اسی مباحثے میں اور اسی ڈائیلاگ کے درمیان جب عیسائیوں کی نماز کا وقت آیا، عیسائیوں کی پریئر کا وقت آیا، ہم نماز نہیں کہیں گے، ان کی پریئر کا کوئی وقت آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پریئر کریں گے. تو حضور پاک نے کہا کہ دیکھو ہماری پریئر کا بھی وقت ہو رہا ہے، ہم مسجد کے ایک کونا تمہارے لیے خالی کیے دیتے ہیں، تم یہاں پہ اپنی پریئر کرو. اب آپ بتائیے کہ اس میں کتنی معنویت چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی کا قلب اتنا وسیع ہے، بہت اچھی بات کہی، ہمارے نبی کا ذہن ساتھ ساتھ اتنا دوسروں کو وسیع خیال ہے رکھنا کہ اپنی پاک مسجد میں عیسائیوں کو عبادت کے لیے جگہ دے دینا. اب آپ آج کی دنیا سے اس کا مقابلہ کیجئے، اپنی پاک مسجد میں عیسائیوں کو عبادت کے لیے جگہ دینا، اور مسلمان کی تنگ نظری دیکھیے کہ اپنی مسجدوں میں دوسرے فرقوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینا کہ آپ برائے کرم بہت سی مسجدوں میں یہ لکھا ہوا ہے. بتائیے تباہی اور بربادی کا اس سے بڑا کیا علامتیں ہو سکتی ہیں، تباہی کی علامتیں اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہیں کہ مسجد کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے برائے کرم فلاں مسلک والے یہاں پہ نہ آئیں، اور یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، دیگر لوگ یہاں نہ آئیں، اور فرقے والے نہیں الاؤڈ ہیں یہاں پر، اور یہ لوگ بس ایک فرقے کی مسجد ہے. تو آپ سوچئے کہ رسول اسلام کی وسیع النظری، وسیع القلبی، براڈ مائنڈڈنس یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی مسجد میں عبادت کروا سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اس راز سے واقف تھے کہ نظریے کا فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ پکار تو اسی رب کو رہے ہیں جس رب کو میں پکار رہا ہوں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. آپ سوچئے کہ ہم کس منزل پہ ہمارا شعور آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اب مسلمانوں کی مسجد میں جو ہے مسلمانوں کو جگہ دینے پہ تیار نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی لعنت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم فلاں مسلک کے ہیں، دیگر مسلک والے ہماری مسجد میں نہ آنے پائیں. یہ سمجھیے کہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کوئی علامت نہیں ہے. تو یہ دوسری بڑی جو ہے وہ معنویت ہے واقع
مباہلہ کی. اور یہ جو ہے یہ بہت اہم ایک تو ڈائلاگ افہام و تفہیم. بالکل صحیح کہا. ہاں آئیے, اگر آپ کو اپنے فیتھ کے اوپر اپنے مذہب پر بھروسہ ہے تو آئیے گفتگو کریے اور ہم آپ سے گفتگو کریں گے. یہ لوگ کہاں چلے گئے جو یہ کہتے تھے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا, تلوار کے زور پہ پھیلا. بہت اچھی بات. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے, ڈائلاگ کے زور پہ پھیلا ہے, کردار کے زور پہ پھیلا ہے, اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے. اسلام کے اخلاق آپ دیکھیے تو صحیح, ان اخلاق کو ہم آج بھول بیٹھے ہیں. تبھی تو آج ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ برے ناموں سے جیسا ہم پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں وہی ویسے ہی حالات بنتے چلے ہیں. کاش کہ ہم وہ اخلاق کے اصول اپنا لیں جو رسول اسلام اپنایا کرتے تھے, تو دوسرے جو ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے.